وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین اکرام، آج میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ اپنے محبوب جناب سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کا حکم ہمارے نبی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ تو قربانی کیجئے، ساتھ میں اپنی امت کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیجئے۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم میں قربانی کا ثبوت موجود ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانیاں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ جس عمل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا ہو، کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو، تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے اس کے اندر کیا ثواب ہے؟ ہم کو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی۔ اونٹ کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بال کے عوض بھی ایک ایک نیکی۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں، قربانی کے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بال اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قربانی کا جانور قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے مومنوں، تم خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو۔ محترم سامعین اکرام، اس حدیث میں قربانی کے عمل کو نہایت اہم ترین، قربانی کے ایام میں اہم ترین عمل بتایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ نیت مخلص ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت وہیں پر موجود رہو، کیونکہ خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، قربانی کے اتنے فضائل
مسائل سن کر اہل اسلام مسلمان آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کرے، یہ اسلام کے شعائر میں سے، یہ تو قربانی کے فضائل تھے۔ اب آپ کو میں مختصراً قربانی کے نصاب اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد قربانی کے جانور میں کتنی عمریں ہونی چاہیے اس کی بھی آپ کو میں مختصراً وضاحت کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، اب ایک سوال آتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات یا جائیداد وغیرہ ہو، یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ شخص قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹک جائے۔ اس لیے محترم سامعین اکرام، جو شخص صاحب نصاب ہو ان پر قربانی کرنا واجب ہے، لہذا آپ حضرات میں سے جو شخص بھی صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ تجارتی سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ نیز قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور اس مال کا تجارت کا ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جو شخص ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے اتنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی اتنی قیمت کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو جائے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ جو شرطیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب لوگ ہوں تو سب پر علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں شریعت کی روح سے ایک ہی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، لیکن آج کل یہ دستور، یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک حصہ لے لیا جاتا ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو شخص بھی گھر میں صاحب نصاب ہے سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، حالانکہ اس طرح قربانی ادا نہیں ہوتی۔ محترم سامعین کرام، اب تیسرا نمبر آتا ہے قربانی کا جانور کس عمر کا ہو۔ شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ایک خاص عمر متعین کی گئی ہے۔ بکرا اور بکری اگر ہو تو اس کی عمر پوری 1 سال ہونا شرط ہے۔ بھینس وغیرہ ہو تو اس کی عمر 2 سال مکمل ہونا شرط ہے۔ اونٹنی کی عمر 5 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بھیڑ وغیرہ اگر 6 مہینے کا ہو لیکن وہ دیکھنے میں صحت مند اور طاقتور معلوم ہو، سال بھر کا دیکھنے میں لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ یعنی اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، مثلاً جانور کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا ہوا دیکھا ہو، ان کی عمریں بھی معلوم ہو تو ان کی قربانی درست ہو جائے گی۔ پکے دانتوں کا نکلنا ضروری نہیں ہے بلکہ مدت کا پورا ہونا شرط ہے۔ تاہم آج کل چونکہ فساد کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے صرف
व्यापारी की बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इसलिए एहतियातन दांत को उम्र मालूम करने के लिए अलामत के तौर पर मुकर्रर किया गया है। चूँकि दांतों की अलामत ही ऐसी अलामत है कि उसमें कम उम्र का जानवर नहीं आ सकता, हाँ ज़्यादा उम्र का आना मुमकिन है। यानी तजर्बे से ये बात साबित है कि मतलूबा उम्र से पहले जानवर के दो दांत नहीं निकलते, लेकिन फिर भी एहतियात इसी में है कि खूब तहक़ीक़ करके पूरे 2 साल का जानवर, भैंस वगैरह में, ऊँट ऊँटनी में 5 साल का, और बकरा बकरी में 1 साल का, और दुम्बे में भी 1 साल का। लेकिन अगर वो 6 महीने का भी ताकतवर और फरबा 1 साल का देखने में लगता हो तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो शख्स साहिब निसाब है उनको कुर्बानी करने की इखलास के साथ रियाकारी से बचते हुए तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।